میں اس ورچوئل جلسے کے اوپر آتا ہوں اور ایک ایکسکلوسیو خبر بھی آپ کو دینی ہے ایک اینکر کے حوالے سے جو ابھی تک شاید ابھی آپ کو نہ پتا ہو، لیکن اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہیں وہ آپ کو تھوڑی دیر میں دینے جا رہا ہوں، تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو جناب الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات کے سلسلے میں وہ جو آر اوز اور ڈی آر اوز کا جو ٹریننگ کا سیشنز تھے جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ رک گئے تھے، وہ سیشنز اب دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ اور ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کی ٹریننگ پھر سے ملک بھر میں شروع کر دی گئی ہے، جو کہ 19 دسمبر 2023 کو مکمل کر لی جائے گی۔ مجموعی طور پر 859 ریٹرننگ آفیسرز اور 144 ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کو ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کے سینئر افسران ٹریننگ دے رہے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں سٹاف کی چھٹیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ عام انتخابات تک کسی بھی سرکاری ملازم کو چھٹی کی اجازت نہیں ہوگی، البتہ میٹرنٹی اور میڈیکل لیوز جو ہیں وہ اس میں سے استثناء سے حاصل ہوگا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ حماد اظہر صاحب جنہیں ایک قائم مقام صدر بنایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، انہوں نے ٹویٹ کیا، ضروری اعلان برائے پارٹی ٹکٹ۔ تحریک انصاف کے ٹکٹ کے امیدوار صرف اپنے ہی نہیں بلکہ اپنے کورنگ امیدوار کے بھی کاغذات نامزدگی متعلقہ وقت کے اندر جمع کروائیں۔ پارٹی ٹکٹس کے حوالے سے جانچ پڑتال جاری ہے، لیکن حتمی فہرست 2 ہفتے بعد شائع ہوگی۔ جن افراد سے جبراً پریس کانفرنس کرائی گئی ان کی بڑی تعداد واپسی کی خواہش مند ہے۔ ایسے افراد کو پارٹی میں واپسی کا اعلان کرنا ہوگا، جس کے بعد کیس ٹو کیس بنیاد پر فیصلہ صرف عمران خان کریں گے۔ تو بیسکلی یہ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا شک ہے کہ ہمارے جو امیدوار جن کو ہم ایکچولی ٹکٹ دیں گے، اگر وہ جا کے جب اپنی نامینیشن پیپرز الیکشنز کے لیے جمع کرائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کئی جو ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے۔ تو اس لیے ایک کورنگ کینڈیڈیٹ جو ہوتا ہے، جو ایکچولی آپ کا ایک قسم کا پلان بی ہوتا ہے، ان لوگوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ اپنے جمع کرائے۔ میری اطلاعات کے مطابق خاص طور پہ دیہی علاقوں کے اندر تو یہ فارمولا بھی اپنایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی فیملیز کے اندر ہی جو ہے، یعنی بہن ہو سکتی ہے، بھائی ہو سکتا ہے، بیٹا بیٹی یا والدین، ان کو بطور کورنگ کینڈیڈیٹ بھی رکھا جا رہا ہے، تاکہ اگر جو مین امیدوار ہے اگر اس کے کاغذات ریجیکٹ ہوتے ہیں تو ایک دوسرا بندہ جو ہے اس کے کاغذات کم از کم ایکسیپٹ ہو جائیں۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہے۔ انتظار حسین پنچوتا صاحب نے جو ہے وہ مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا جی سوشل میڈیا ٹیم تحریک انصاف کو جلسے کی کامیابی مبارک ہو۔ پاکستان میں ہر طرف انٹرنیٹ بند کر کے آپ کے جلسے کی کامیابی کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ وہ لوگ جن تک کسی وجہ سے پیغام نہیں پہنچا تھا ان تک بھی پہنچ چکا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اچھا، سب سے پہلے ذرا لیٹس اسٹارٹ ڈسکسنگ دا ورچوئل جلسہ۔ پہلی بات تو یہ ورچوئل جلسہ جو ہے وہ مطلب کس سینس میں یہ جلسہ تھا کہ آپ کے بہت سے امیدوار یا جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو جو ہے وہ دعوت دی گئی۔ انہوں نے اپنے یا تو وہاں پہ وہ موجود تھے یا انہوں نے خطابات کیے، اور پوری دنیا سے انکلوڈنگ پاکستان لوگ جو ہیں اس کو لائیو دیکھ رہے تھے، اس سارے پروسیس کو، اور وہ اپنی رائے کا جو ہے وہ اظہار بھی کر رہے تھے۔ بہت سے ایسے ان میں سے وہ رہنما بھی تھے جو انڈر گراؤنڈ ہیں، لیکن انہوں نے بھی جو ہے وہ اس ورچوئل جلسے کے اندر انہوں نے شرکت کی۔ لیکن جو ایک حیران کن بات یہ ہوئی کہ جیسے ہی یہ جلسہ شروع ہوا تو پورے پاکستان میں جو ہے وہ انٹرنیٹ کو پرابلمز آنا شروع ہو گئیں، اور سوشل میڈیا ویب سائٹس جو ہیں انہوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے جو لونڈے لپاڑے ہیں وہ خاص طور پہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر لکھ رہے تھے کہ جی کوئی انٹرنیٹ کی بندش نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی چکر نہیں ہے، سب کچھ کھلا ہوا ہے، فیس بک، یوٹیوب، ایکس یعنی ٹویٹر، سب کچھ کھلا ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ غلط ہے۔ میں نے خود جو ہے وہ ایکسیس کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ ویب سائٹ جو ہے وہ کام نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ تو بالکل ایک چٹا جھوٹ ہے اگر کوئی بول رہا ہے کہ نہیں جناب انٹرنیٹ کو کوئی پرابلمز نہیں تھی۔ بالکل پرابلمز تھی، بلاکیڈ تھا یہاں پہ پاکستان کے اندر۔ ایریا ٹو ایریا ڈیپینڈ کرتا ہے، کچھ ایریاز میں تھا، کچھ میں نہیں تھا، لیکن آبویسلی لوگوں کا ایکسیس جو ہے وہ روکا گیا ہے، اس میں دیر از نو کوشچن اباؤٹ دیٹ۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس کا جو وے آؤٹ جو لوگوں نے نکالا وہ یہ تھا کہ وی پی این یوز کر کے، وی پی این اگر آپ ایکٹیویٹ کر دیں اپنے فون پہ یا اپنے ڈیسک ٹاپ کے اوپر، کمپیوٹر کے اوپر، لیپ ٹاپ پہ، تو پھر آپ ان ویب سائٹس کو جو ہے اس دوران ایکسیس کر پاتے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ فیصلہ کس نے کیا ہے، لیکن جس نے بھی کیا ہے، عمر سیف صاحب ویسے آئی ٹی کے منسٹر ہیں، آئی ڈونٹ نو یہ انسٹرکشنز ان کی طرف سے آئی تھیں یا کہیں اور سے آئی تھیں، لیکن میری نظر میں اسٹریٹجی کے طور پہ یہ ایک بڑا ہی غلط فیصلہ تھا جس نے بھی اس کو امپلیمنٹ کیا ہے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ آپ جب چیز کو بند کرتے ہیں نا، یا چیز کا ایکسیس روک دیتے ہیں، رائٹ آف انفارمیشن آپ اس کو جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، تو لوگ اور بھی زیادہ پھر اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا ایسی اچھا یہ بند ہوا، کیا بات ہوئی پھر وہاں پہ، پھر اینڈ آٹومیٹکلی دا گوسپ مانگرنگ اسٹارٹس اوور دیئر۔
سو یہ فیصلہ نہایت ہی غلط تھا میرے خیال میں ہمیشہ آزادی اظہار رائے کے ساتھ کھڑا ہوں، ایک صحافی ہوں، اور چاہے عمران خان صاحب ہوں کوئی بھی ہوں، میرا خیال میں سب کے پاس رائٹ آف لینگویج، رائٹ ٹو اسپیک اس کے پاس ہونا چاہیے. جس طرح بھی وہ اظہار خیال کریں، آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ رائٹ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. اچھا، اب اس کے بعد جو جلسہ تھا اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جن لوگوں نے شرکت کی، اس میں نجم شراز، رؤوف حسن جو ان کے سیکرٹری اطلاعات ہیں، تیمور جھگڑا، کنول شوذب، حافظ فرحت عباس، مینا خان آفریدی، شہباز گل، مزمل اسلم، زلفی بخاری صاحب جو ہیں آلریڈی ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے ریڈ وارنٹس کے لیے جو ہے وہ حکومت آلریڈی یا تو انٹرپول سے رابطہ کر چکی ہے یا کر رہی ہے. زرتاج گل بڑی دیر سے انڈر گراؤنڈ ہیں، وہ بھی اس میں شامل تھیں. مونس الہی جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی پاکستان سے باہر ہیں، پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں. علی محمد خان، خالد خورشید، فردوس شمیم نقوی کراچی سے جن کا تعلق ہے. قاسم سوری، اچھا قاسم سوری صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بڑی ایک حیران کن بات ہوئی کہ یہ جتنی دیر پی ٹی آئی وہ کی گورنمنٹ تھی اور ڈپٹی اسپیکر تھے تو ان کی جو ہے وہ داڑھی ہوتی تھی، لیکن اب انہوں نے داڑھی جو ہے وہ شیو کر دی ہے. یہ لوگوں کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا کہ قاسم سوری صاحب نے اپنی داڑھی اڑا دی ہے. سینٹر اعظم سواتی اور حماد اظہر، ان سب لوگوں نے جو ہے اپنا جو ہے وہاں پہ خطاب کیا، انہوں نے شرکت کی. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف شکاگو، کینیڈا، اوہایو، نیو جرسی، واشنگٹن، یو کے، یورپ کے مختلف ممالک اور دیگر جگہوں سے یہ پارٹی کے جو رہنما تھے یہ لوگ شرکت کر رہے تھے، اور تحریک انصاف کے کارکن گھر بیٹھے پارٹی قیادت کے حق میں جو ہے وہ نعرے بازی کر رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان، شرم کرو، حیا کرو، عمران خان کو رہا کرو، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان. تو پاکستان سے کسی بھی اجتماع کو لائیو نہیں دکھایا گیا، صرف ایک مرتبہ 25 سولو ونڈوز کو ایک ساتھ جو ہے وہ نعرہ لگاتے ہوئے دکھایا گیا. ایک موقع پہ وہ جو جبران الیاس ہیں جو ان کے بیسکلی سوشل میڈیا لیڈ ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان سے جن ٹیم ممبرز نے جلسے کے لیے کام کیا ہے ان کے نام نہیں لے رہا سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے. سو مطلب ان کی ڈیٹیلز بھی جو ہیں وہ شیئر ڈیلیبریٹلی نہیں کی گئی کہ ایکچولی پس پردہ جو ہے وہ کون سے لوگ تھے جو اس کے لیے کام کر رہے تھے. اس کا جو دورانیہ تھا اس ورچوئل جلسے کا وہ 4 گھنٹے اور 53 منٹ تھا، جب یہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے وہ دکھایا جا رہا تھا. تلاوت سے اس کا آغاز ہوا، قومی ترانے پر اس کا اختتام ہوا، اور جبران الیاس اور علی ملک نے اس جلسے کو جو ہے وہ آرگنائز کیا تھا، اس کو ہوسٹ کیا تھا.